چین پاکستان اقتصادی راہداری پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے۔ اس کی تصدیق روسی محقق ڈاکٹر نتالیا نے اپنے مقالے میں بھی کر دی۔ یہ بھارت اور امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت امریکہ کی شہ پر بر صغیر پاک و ہند میں جنگی جنون کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ بھارت کے سابق 3 سٹار جنرل پناگ نے پاکستان کے خلاف چوتھی نسل کی جنگ کا مشورہ دیا ہے۔ یہ ریاست اور غیر ریاستی عناصر کے درمیان جنگ مانی جاتی ہے، پھر پاکستان کو تنہا کرنے کی بات تکرار سے کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے بنگلہ دیش بنایا گیا۔ مگر پاکستان کب تنہا ہے؟ اس کے ساتھ چین ہے، روس ہے، مسلم ممالک ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کھڑے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ایران نے اپنے 4 بحری جہاز پاکستان بحریہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ بھارت ایران کو اپنے کیمپ کا حصہ سمجھتا تھا، مگر منظرنامہ اس وجہ سے تبدیل ہوا کہ امریکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس 200 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ان سب کا رخ ایران کی طرف ہے۔ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقوں سے بھارت کو دوسری سفارتی ناکامی ہوئی ہے۔ پہلی ناکامی اس وقت ہوئی جب روس نے بھارت کی تمام تر خوشامد اور دھمکیوں کے باوجود اپنا 200 فوجیوں پر مشتمل دستہ پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کی بری افواج کے ساتھ مشقوں کے لیے بھیجا۔ اسی طرح روس نے بھارت کا یہ دعویٰ بھی مسترد کر دیا کہ گلگت بلتستان متنازع علاقے ہیں، اس لیے وہاں جنگی مشقیں نہ کی جائیں۔ بھارت نے اڑی کا ڈرامہ کر کے جنگی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ روس جنگ کے خوف سے پاکستان کا رخ نہ کرے۔ روس نے اڑی واقعہ کو پانی کا بلبلا سمجھا اور اس کو معلوم تھا یہ واقعہ کس نے کیا، کیونکہ اس کے کئی سیٹلائٹ اس خطے کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ روس کو یہ علم ہے کہ بھارت یہ جنگی فضا ان مشقوں کو مؤخر کرانے کے لیے پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس نے اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ اس کے بعد بھارت کے ایک سابق سفارتکار نے لکھا کہ ہمارا مودی بادشاہ اب چھپ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ روس نے اس طرح یہ پیغام بھی دیا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق داری مستحکم کرنے جا رہا ہے۔ روس نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ روس اب جیو پولیٹیکل میدان میں بھارت کے حمایت کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ روس نے بھارت کی تبدیل شدہ پالیسی کہ وہ امریکہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ لاجسٹک سپورٹ کا اور بحری جہازوں کے درمیان مواصلاتی رابطے کے 2 معاہدے کر لیے، جس کے تحت دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی بندرگاہ استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔ اب بھارت امریکی بندرگاہیں کیا استعمال کرے گا؟ البتہ امریکہ بھارت کی بندرگاہوں کو خوب استعمال کرے گا۔ بھارت ہمیشہ سے امریکہ اور روس کی کشتیوں میں سوار رہتا تھا، پہلی مرتبہ وہ اب امریکی کشتی میں سوار ہوا ہے۔ اس کی پالیسی یک رخی ہو گئی ہے۔ بھارت کا امیج بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو گیا ہے اور پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ ایران نے چین پاکستان اقتصادی راہداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے چابہار گوادر سے جوڑنے کی بات کی ہے۔ اسی طرح دونوں ممالک یعنی روس اور ایران نے پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ساتھی قرار دینے کی طرف سفر شروع کر دیا، اور یوں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کو ایسا ملک نہیں سمجھتے جو دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہو، اور اڑی حملے کے بعد بھارتی موقف کو درست نہیں سمجھتے۔ ایران نے واضح کر دیا کہ بھارتی بلوچستان میں مداخلت بند کریں۔ ایران، موساد، CIA
اور MI6 کی چیرہ دستیوں کو 3 عشروں سے ناکام بناتا آ رہا ہے، اور اب وہ را کی سرگرمیوں کو پاکستان کے ساتھ مل کر ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح پاکستان تنہا نہیں ہے، بلکہ بھارت تنہا ہو رہا ہے۔ اس کے اپنے ساتھی اتحادی اس کا کیمپ چھوڑ کر پاکستان سے ملتے جا رہے ہیں، جس کا اعتراف بھارت کی انتہا پسند جماعت RSS نے بھی کر لیا ہے کہ پاکستان نہیں، بھارت تنہا ہو گیا۔ حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ بہت سے ملکوں کی پالیسیاں بھی تبدیل ہوں گی۔ جنگی فضا کو وقتی طور پر بھارت اپنے حق میں کرنے میں ناکام ہوا ہے اور اب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ اس نے پاکستان میں سارک سربراہی کانفرنس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کر دے گا۔ یوں وہ امریکہ کا اعلی کار بن کر آبی جنگ کی امریکہ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے برملا اعلان کر دیا ہے کہ اگر آبی جارحیت ہوئی تو جنگ چھڑ جائے گی۔ آبی معاہدہ عالمی طاقتوں کی احیاء اور ضمانت پر ہوا تھا۔ بھارت یہ کام یک طرفہ طور پر نہیں کر سکتا۔ بھارت یہ سب کچھ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ بھارت کو فی الحال ہزیمت پر ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ بھارت کے کالم نگار اور صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ مودی نے جنگ کی فضا قائم کر رکھی تو اس کی صنعتی ترقی متاثر ہوگی۔ مغرب کے دانشور اسٹیفن کوہن اور دوسرے امریکی کالم نگار پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کو ایٹمی جنگ کا الارم سمجھتے ہیں۔ نریندر مودی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امریکہ اس وقت اس آگ کو ایک خاص حد تک بھڑکائے گا اور پھر وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش اس وقت کرے گا جب بھارت اس کی مکمل گرفت میں آ جائے گا، یعنی وہ اس کا دست نگر بن جائے گا۔ بھارت کی بحریہ تو امریکہ کی اس طرح بن گئی ہے، بھارت کے ہر جہاز پر امریکہ نے اپنے مواصلاتی آلات لگا دیے ہیں۔ اس کا صدا کا حمایتی روس اس کی حمایت کے لیے دستیاب نہیں، اور نئے بنے دوست ایران نے بھی اس کو نا امید کیا ہے۔ یہ ہزیمت بھارت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ دنیا کے 5 ایٹمی فلیش پوائنٹ میں سے کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، اس لیے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے عوام، دانشور اور سفارتکار نریندر مودی کو سمجھائیں کہ وہ انسانیت کو تباہ کرنے میں اپنی توانائی خرچ نہ کرے، بلکہ پاکستان کے ساتھ پرامن رہنے کی سبیل نکالے۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔